سر جلسہ ہو گیا، مریم نواز نے تقریر کی، میاں صاحب نے خطاب کیا، مہنگائی کا کوئی ذکر نہیں، تھوڑی عوام کی بات، اور ہاں اداروں کے اوپر بھرپور حملہ ہوا۔ سر یہ ہر تقریر میں جو اداروں کے ساتھ محاذ آرائی ہو رہی ہے، کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس کا مسلم لیگ نون کو یا ملک کو کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو بات آپ نے پوچھی ہے، یہ اگر گورنمنٹ کے کوئی نمائندے کریں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ فوج کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی تنقید ہو اور جب بھی کوئی ایسی بات ہو وہ کہتے ہیں نہیں جناب اداروں پہ حملہ ہو گیا ہے، اور وہ ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، لیکن آپ جیسی ماشاءاللہ اتنی سینئر جرنلسٹ جب یہ کہیں کہ اداروں پہ حملہ ہو گیا تو مجھے تھوڑا دکھ ہوا ہے۔ سپیچ سنی تھی میاں صاحب کی؟ سچ بتائیں۔ جی میں بالکل سنتا ہوں، ہر سپیچ ان کی سنی ہے، بالکل سنی ہے، کیوں نہیں سنی، لیکن میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں آپ بھی ہمت کیا کریں، آپ ٹی وی پہ چلا دیا کریں۔ ان میں کون سی ایسی بات ہے جو اداروں کے خلاف ہے، پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے؟ دیکھیں میاں صاحب کو بات یہ چلا دیا کریں گے پھر ہم۔ بات یہ ہے نہیں، آپ پھر بھی نہیں چلائیں گے، وہ یہاں تھے تب بھی آپ لوگ نہیں چلاتے تھے۔ آپ سے مراد میری پارس جہاں زیب نہیں ہے بلکہ پاکستان کا میڈیا ہے۔ پتہ نہیں ان بیچاروں کی کیا مجبوری ہے، میں زیادہ انہیں اب وہ کارنر بھی نہیں کر سکتا۔ سوال کیوں کیا آپ نے سوال کی بات کی تھا، ایک تو میاں صاحب اشتہاری ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں ان کو آن ایئر کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے سوال میں نے اس لیے کیا، آپ نے کہا اداروں کی بات آپ نے کی۔ سر جب آپ کسی ادارے کے سربراہ کو ہر دفعہ اپنی تقریر کے اندر ان پہ بات کریں گے، آج بھی انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا، ڈی جی ISI کا نام لیا، حساب لیں گے، حساب دینا پڑے گا، تو بتائیں پیچھے کوئی چیز رہ جاتی ہے پھر؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں، جنرل مشرف فوج کے سربراہ تھے، کتنا عرصہ رہے؟ تقریباً 9 سال۔ بالکل۔ جنرل مشرف کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی پاکستان فوج کے بہت سارے افسران اور جوانوں نے اپنی جان کے نذرانے دیے، اپنا خون پیش کیا اس وطن کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی حرمت کی حفاظت کے لیے، داخلی اور خارجی سلامتی کے لیے۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اگر جنرل مشرف کسی ایک فوجی کو کہیں کہ تم اپنی جان کا نذرانہ دو اور اس کے بعد میں 9 سال کے لیے حکمران بنوں گا یا میں ماشاء اللہ لگاؤں گا، کوئی نذرانہ دے گا اپنی جان کا؟ کوئی اپنے یہ انگلی کا ناخن نہیں دے گا جنرل مشرف کو اس بات پہ کہ تم پاکستان کا آئین توڑو اور میں اپنی جان کا نذرانہ اس بات کے لیے دوں گا۔ بات جب آئین کی نہیں، بات جب آئین کی جاتی ہے، اب جنرل مشرف کے غیر آئینی اقدامات کو ٹارگٹ کرنے کی سوال میرا یہ تھا، میرا آپ سے براہ راست یہ سوال ہے، آپ عمران خان کو ٹارگٹ کرتے ہیں سر؟ نہیں میں ٹارگٹ کی بات نہیں ہے، آپ نے تنقید کرتے ہیں، میری آپ نے بات کو مکمل نہیں ہونے دیا، آپ نے الگ الگ آپ عثمان ڈار پہ نہیں کریں گے، شبلی فراز پہ نہیں کریں گے، میرا خیال تھا اتنے سے بات آپ کے ساتھ پروگرام میں آئے ہیں، شاید کوئی آپ کا سٹائل چینج ہو، لیکن وہی ہے تو بات ہی نہیں کرنے دینی چاہیے، وہ بندہ ہی کیا جو تبدیل ہو جائے؟ بات یہ ہے کہ نہیں، بات ہی نہیں کرنے دینی نا، آپ کا سٹائل وہی ہے۔ ایک آرگومنٹ میں بلڈ کر رہا ہوں، جنرل مشرف کا کیس میں نے اس لیے لیا کہ میں نے کہا کہ اس کا وہ ایکٹ غیر آئینی تھا۔ آپ اس کو سپورٹ کرتی ہیں؟ آئین کو توڑنا نہیں کرتی نا؟ بالکل نہیں۔ تو میاں نواز شریف جو بات کر رہے ہیں وہ آئین کی کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں میں ایک 2 پروگراموں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، سارے لوگ اب ٹیکنیکل بیٹھے ہیں، باجوہ صاحب نے کون سا آئین توڑا ہے قوم کو بتائیں؟ میں آ رہا ہوں مجھے بتا رہی ہے آج تقریر نہیں سنی، جلسے میں بھی نہیں گئے آپ؟ تقریر میں دیکھیں یہ باتیں انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں بھی کی ہیں، یہ باتیں APC میں بھی ہوئی ہیں، کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی کہ آج آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی انہوں نے کوئی نئی بات کی ہے۔ بات وہ یہی کر رہے ہیں، میں آخری جملہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہر چیز کو آپ کا ٹیلی فون، آپ کا یہ ٹی وی، ہر چیز، آپ کے کیمرے، ان کو چلانے کا ایک مینول آتا ہے، ان کے ساتھ ایک کتابچہ آتا ہے۔ بالکل پاکستان کو چلانے کا مینول پاکستان کا آئین ہے۔ ہم کہتے ہیں آئین کے تحت ملک کو چلائیں تو یہ چلے گا، نہیں چلائیں گے تو یہ نہیں چلے گا، آگے نہیں چلا نا۔ آج آپ ہر طرح کی کہانی، میری اور آپ کی عمر کی ویسے وہ کہانیاں تھیں، پتہ نہیں ابھی نئی عمر میں ہیں یا نہیں، ٹارزن کی کہانیاں، محمد بن قاسم، سنیں نا، یہ آخری بات ہے، بڑی اہم بات ہے، یہ مزاحیہ بات نہیں ہے۔ محمد بن قاسم کی بات، ٹارزن کی کہانی فلانی ہمارے نصاب میں تھی۔ پاکستان کیسے ٹوٹا، سکوت ڈھاکہ، بنگلہ دیش کیسے بنا، یہ ہمیں نہیں پڑھایا جاتا، یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا۔ یہ بتانا چاہیے کہ یار ہم سے کون سی غلطیاں ہوئی ہیں تاکہ وہ ہم دوبارہ نہ دہرائیں۔ بالکل صحیح بات ہے، اس لیے نہیں کہ ہم نے کسی کو آپ کو قبر سے نکالنا ہے، اس لیے کہ آئندہ یہ غلطی نہ ہو، خدا نخواستہ پاکستان پہ دوبارہ کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے اس وقت اس قوم کو بتانا چاہیے تھا، بتاتے اس وقت خاموش کیوں رہے؟ جب سسٹم میں ہوتے ہیں تب خاموش، اور جب سسٹم سے باہر، اقتدار سے باہر، اس کے بعد میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے نہیں بتائی تو اس نے نہیں بتائی تو میاں صاحب کو بتانا چاہیے تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، بحیثیت قوم ہمیں سیکھنا چاہیے، ذرا دوسرے وقت پہ آتی ہے نا، صحیح وقت پہ یاد آنا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم نے نہیں بتائی تو فلاں نے چھپائی ہیں،
اس پہ بات ہونی چاہیے, لوگوں کو بتائیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ آئندہ یہ غلطیاں نہ ہوں, ملک کو دوبارہ نقصان نہ پہنچے. میاں نواز شریف نے بلوچستان میں حکومت گرنے کی بھی بات کی, تو جنہوں نے حکومت گرائی تھی نا وہ بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اسٹیج کو شیئر کر رہے تھے, ان کو خوبصورتی سے نظر انداز کر دیا اور وہ ملبہ بھی اداروں کے اوپر ڈال دیا. سر اتنی جرت تو ہونا چاہیے نا کہ کہیں نام لیں پیپلز پارٹی کا. دیکھیں بات میری سنیں, آصف علی زرداری صاحب کا نام لینا کس نے کرائی تھی گورنمنٹ بلوچستان کی؟ ہر تقریر میں آپ نے آج کی بات کی, میں آج کی بھی بات اب میاں نواز شریف کی تقریر کی کر رہا ہوں, میں گجرانوالہ کی بھی کر رہا ہوں, میں اے پی سی بی کی بھی ساری تقریریں. اس میں انہوں نے فوج کے افسران اور جوان کی شہادتوں کو سلام پیش کیا, ان کی ماؤں کو سلام پیش کیا, انہیں خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ تم میرے محسن ہو, میں قرضدار ہوں آپ کا جنہوں نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں, اپنی جانیں دی ہیں. لیکن اگر انہوں نے یہ کہا کہ فلاں بندے نے پاکستان کے آئین کو توڑا اور ملک کو نقصان پہنچا, تو یہ کیا ادارے کے خلاف بات ہے؟ میں نے مشرف کی بات ابھی کی, میں ضیاء الحق آئین توڑا, یہ ادارے کے خلاف بات نہیں ہے. یحییٰ خان پاکستان کے پہلے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے, ایوب خان, انہوں نے بنیاد ڈالی اس بات کی, اس سے بڑا آئین شکن آدمی کوئی نہیں ہے. حالانکہ ویسے میں آپ کو بتاؤں, اسلام آباد بیٹھے ہیں, اگر اسلام آباد کے لوگوں کی بات کریں تو ہمارے اوپر ان کا بڑا احسان ہے, کیونکہ ہماری زمین اسلام آباد کی اور تلنگانگ اور چکوال میں کوئی فرق نہیں تھا, لیکن آج یہاں دارالخلافہ بنا ہے, لیکن آئین شکن ہے, یہ ضرور میں کہوں گا. آئین شکنی کی, اس کو تو ماننا پڑے گا. جی عثمان ڈار صاحب, آپ دینا چاہ رہے ہیں, جواب بھی دیں اور ذرا ان کے جلسے کے بارے میں بھی بتا دیں. آج کا اچھا تھا, کامیاب تھا, نہیں کامیاب تھا, اور کس پیمانے پر ناپیں گے وہ بھی بتا دیجیے گا. دیکھیں پارس, ایک تو بڑی خوشی آپ واپس آئے ہیں اور ہم مس کر رہے تھے آپ کو, لیکن قوم نے پہلے کی طرح شاش بشاش ہے ماشاءاللہ. طارق فضل چودھری صاحب, پوری قوم نے دیکھا ہے جی کہ یہ نہیں بتا سکے کہ جنرل باجوہ صاحب نے کون سا آئین توڑا ہے, ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب نے کون سا آئین توڑا ہے. اگلی پچھلی باتیں کر رہے ہیں لیکن بتا نہیں رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکلات ہیں, وہ کہتے ہیں لانے والوں کے خلاف. میں صرف قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, اگر آج میاں نواز شریف صاحب واقعی ہی بلوچ بہن بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے تھے تو ضرور کہتے, جیسے پوری دنیا جانتی ہے نریندر مودی اور بھارت کس پیمانے کی دہشت گردی کرتا رہا ہے بلوچستان میں, ایک لفظ انہوں نے اپنے جگری دوست مودی کے خلاف نہیں بولا, کسی جلسے میں کسی نے نہیں کیا, اظہار کیا ہے زہر اگلا تو اپنے اداروں کے خلاف. بلوچوں کے ساتھ ہمدردی میں ایک لفظ پارس ان لوگوں نے ہندوستان کے خلاف نہیں بولا. پوچھیں ان سے, نہیں کہا. تو پوری قوم دیکھ رہی ہے, پوری قوم دیکھ رہی ہے جو آج بلوچستان میں کامیابی کی دعائیں یہ کرتے ہیں اللہ سے. میں اگلی بات پہ بھی آ رہا ہوں. دوسرا, آج جس کی کوئی حقیقت ہو اس میں مریم صفدر صاحبہ ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہی تھی بلوچستان میں. محمود خان اچکزئی صاحب کو خود جے یو آئی کے جو ان کے مولانا صلاح الدین یوبی ہیں انہوں نے ہرایا تھا. کیا اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں. 9 سیٹیں جے یو آئی نے ہرائی, انہیں 3 اے این پی نے ہرائی, صرف 1 سیٹ پہ کوئٹہ میں ہمارے جو ٹائیگر ہیں قاسم سوری, انہوں نے ہرایا 1 سیٹ پہ. تو وہ ووٹ کو عزت دو کا بلوچستان میں جو ڈرامہ رچا رہے ہیں, یہ سب آپس میں ہار جیت کا نتیجہ ہے. میں یہ قوم کو بتانا چاہتا ہوں. تیسری بات, سوری کی جو 50,000 ووٹیں جعلی نکلی ہیں ٹائیگر کی, وہ بھی قوم کو بتا دیں. تیسری بات سپریم کورٹ سے سٹے لیا ہوا ہے. حوصلہ رکھیں. تیسری بات, سچی بات پہ حوصلہ رکھیں. میں یہ حیران ہوں کہ مجھے پھر سخت الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے, رسیدیں مانگ رہے تھے. پوری قوم جانتی ہے ان کی رسیدیں نہیں نکلی. اگر ہم ان سے رسیدوں کا مطالبہ کرتے تھے, 1 منٹ پارس, 30 سال کا حساب تو لے چکے ہیں آپ, اور کیا چاہیے؟ 1 سیکنڈ آپ نے مجھے دینا. اگر ہم ان سے رسیدوں کا مطالبہ کرتے تھے تو میرے لیڈر, میرے وزیر اعظم عمران خان نے پچھلے 40 سال کی رسیدیں دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جب کمائی حلال کی ہوتی ہے سپریم کورٹ کو نہیں دی, پہلے خود رسیدیں دیں. جسٹس ثاقب نثار کو دی, منہ سے یہ جنرل وہ جسٹس ثاقب نثار کو دی ہے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور اسی لیے آج میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ جو فورن فنڈنگ کیس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب بھی اس میں مشکل ہاٹ واٹرز میں آ سکتے ہیں. اس حوالے سے پروگرام میں اعلان کر کے تینوں جماعتوں ان کی بے شرمی کو میں سلام کرتا ہوں. ان کی بے شرمی کو دونوں سے پوچھیں کہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, شرم پھر بھی نہیں آتی. اگر انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے تو میں تحریک انصاف کا نمائندہ ہوتا, مجھ میں اتنی شرم تھی کہ میں ان حالات میں ٹی وی پہ نہ آ سکتا.